بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. فورم 93 ود جنید انصاری اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان جنید انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, فورم 93 میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات پہ سیر حاصل گفتگو کی جائے, لاجیکل گفتگو کی جائے, جن کا تعلق میری, آپ کی, ہم سب کی زندگی کے ساتھ ہے. ہم سب کی زندگی, جی ہاں, زندگی کا تعلق تقدیر سے ہے اور تقدیر کا تعلق کہنے والے کہتے ہیں تدبیر سے ہے. آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے. ہم مل کے بدلیں گے تقدیر. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے فورم 93 ود جنید انصاری میں ہمارے مہمان, میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر امجد انصاری, کائس, ایک بہت بڑا نام, کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن, انصاری ویلفیئر ٹرسٹ. ان کی اپنی پروفیشنل زندگی اور اس پروفیشنل زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی وہ کوششیں جو تخریب کے ڈھیر سے تعمیر برآمد کرنے میں انہوں نے کی ہیں, سب کے سامنے ہیں. ڈاکٹر امجد انصاری کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں محمد الطاف چودھری, ایڈوکیٹ, قانون کے ساتھ تعلق, ہیومن ایکٹیوسٹ, سابق جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار میرپور, اور معاشرے کے لیے یہ بھی زمانے طالب علمی سے لے کر اب تک پروفیشنل زندگی میں قدم رکھنے تک ان کی بھی یہی کوششیں ہیں کہ کچھ مثبت کیا جائے. میرے کو ہوسٹ فہیم مجھے جوائن کر چکے ہیں, جبکہ یونیورسٹیز کے وہ طلبہ کہ جو کسی بھی قوم کی سب سے بڑی امید اور لائف لائن ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. جبکہ ہوا کے دوش پر اور فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں FM 93 کی یہ آواز اس وقت سنی جا رہی ہے. فورم 93 ود جنید انصاری میں آج کا موضوع ہے ہم مل کے بدلیں گے تقدیر. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن, کوئی بات, کوئی سوال, کوئی بھی بات ہے, آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ انتہائی آسان, 05827927059 یہ ہمارا نمبر ہے. اس پہ فون کر کے آپ لائیو کالز کے ذریعے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی انتہائی آسان, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. آج کے موضوع کے حوالے سے کہ ہم مل کے بدلیں گے تقدیر, یہی کہتا چلوں کہ تدبیر کی کاوش سے تقدیر بدلتے دیکھیں گے. ساقی تیرے میخانے میں ہم رندوں کو سنبھلتے دیکھیں گے. اس موڑ پہ پہلے بھی ہم نے کئی قافلے دیکھے جام بکف. اس موڑ سے لے کر جذبے نئے کچھ ہم بھی سوچ کے نکلیں گے. یہ راہ بڑی دشوار سہی, سنگلاہ بڑی پرہار سہی, دنیا والے اس بندش سے نئے رستے نکلتے دیکھیں گے. منزل مانا ہے دور مگر ہم نے بھی دل میں ٹھانی ہے, منزل اب ہم نے پانی ہے, پیچھے نہ مڑ کے دیکھیں گے. جی فہیم, کیا کہتے ہیں جناب آج کا موضوع اور موضوع کے حوالے سے ہمارے مہمان؟ جی, ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. اور آج جنید آپ نے جیسے بتایا ہم سول سوسائٹی کے جو کردار ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور بڑا آسان ہوتا ہے جنید یہ کہہ دینا کہ جو ذمہ دار اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی, یا مشکل وقت آ گیا ہے, یا دنیا میں بڑے بڑے تغیرات, تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ سب کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم ان سب باتوں کو ہم ایک بہانہ بنا لیتے ہیں اپنی تکلیف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ ہم تو بے بس ہیں, ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے وہ ہمارے اوپر آ چکا ہے, اب اس کے لیے ہم کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے. مطلب ہم آنکھیں یہی سمجھتے ہیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں ان سے رویا جائے, ہاں, اور ہم انہیں بند کر لیتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے بند کرتی ہے. تو آج ہم جس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے ہمارے مہمانان گرامی کے ساتھ بھی, اور وہ لوگ جو ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں فیس بک پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان سے بھی ہم اسی چیز پہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانی قوم بے بس ہے یا اپنی تقدیر بدلنا جانتی ہے. اور اس میں تو ہمارے سامنے ایک جذبہ موجود ہے کہ تقدیر بدلنے کی خواہش بھی ہے, اور
کوشش بھی جاری رکھی جائے گی. لیکن ایک جو بہت اہم پہلو جس پہ میں چاہوں گا کہ آج ہم اجاگر کریں اس پہلو کو, وہ یہ ہے کہ تبدیلی کو پرامن طریقے سے لایا جائے یا تبدیلی کو پرتشدد انداز استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ڈالا جائے. کیونکہ ریولوشن کی جب بھی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اس سے بلڈ شیڈ ہوگا, خون بہائیں گے, اتنے سر کٹیں گے, تب جا کے ریولوشن آئے گا. صرف ریولوشن نہیں جنید, آپ یہ دیکھیں گے کہ جب سیاسی طور پہ ایک گہما گہمی مچتی ہے, کوئی کانفلکٹس آتے ہیں, نظریوں کا تصادم ہوتا ہے یا پھر اوپینینز جیسے ہم کہتے ہیں ان کا ایک ٹکراؤ آتا ہے, تو اس ٹکراؤ کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی الیکشن کے دنوں میں دیکھ لیں یا آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ جب بچے پیرنٹس کے ساتھ آج کل, والدین کے ساتھ آج کل جو ہے مقابلے میں آ جاتے ہیں, تو ہمارا مزاج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ پچھلے وقتوں کی وجہ سے ہم کچھ تشدد بھرا ہوتا جا رہا ہے. ہم تھوڑے سے شاید یا تو فرسٹریٹڈ ہیں, غصے میں ہیں, اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہمیں مختلف ذرائع چاہیے ہوتے ہیں, مختلف راستے چاہیے ہوتے ہیں. ان ذرائع یہ ہم بات یہ کرنا آج چاہیں گے ہمارے مہمانان کے ساتھ کہ کیا تبدیلی جو لانے کی ہمارے اندر خواہش ہے, جذبہ ہے, کیا وہ جذبہ موجود ہے کہ نہیں, اور اس جذبے کو, اس کا اظہار کس طرح کیا جائے اگر موجود ہے, تشدد کے ساتھ یا امن کے طریقے کے ساتھ. مطلب جو بھی ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے سامعین, اس حوالے سے آپ اپنی ان پٹ ہمیں دے سکتے ہیں. آپ کی ان پٹ لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ اس پروگرام میں فورم 93 ود جنید انصاری میں لائیو کال کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے 05827927059. ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. جی ڈاکٹر امجد انصاری صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ایک ظاہر ہے کہ ادارہ بھی چلا رہے ہیں جو کہ بچے جو ہینڈی کیپڈ بچے ہیں, اسپیشل بچے ہیں ہمارے, ان کو زندگی کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. آپ کا ڈاکٹر صاحب سری لنکا بہت آنا جانا رہتا ہے, تو ہم نے دیکھا وہاں بھی بڑا تشدد تھا کسی دور میں, خود کچھ دھماکے اور وائلنس دس اینڈ دیٹ. کچھ شیئر کریں گے آپ, کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ بڑی زندگی گزری ہے, ابھی آپ کا بہت آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ. جی تھینک یو ویری مچ. میں 91 سے سری لنکا جا رہا ہوں. جی میں نے اسٹڈی بھی وہاں سے کی اور اب میری وہاں پہ کچھ میرے پروجیکٹس ہیں. مجھے سال میں 3-4 بار وہاں جانا پڑتا ہے. تو وہ جتنی موومنٹ وہاں پہ ہوئی, یہ جتنے بھی سوسائڈ بمبرز اور یہ ساری سچویشن, اس کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا. پھر میں وہاں چونکہ سرو کرتا ہوں 2-3 ہاسپٹلز میں, کیئلٹیز کو بھی دیکھا اور جو وہاں باقی بھی سارے. بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی اور ہماری سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے. ان لوگوں کی پرابلمس بھی کچھ ہماری پرابلم سے ملتی جلتی ہیں, لیکن وہاں پہ جو سب سے بڑا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اس میں وہ لوگ ہم سے چونکہ بہت زیادہ آگے ہیں. 97.9 جو ہے ان کی ایجوکیشن ریشو جو ہے وہ ایوریج جو ہے وہ نکالی گئی ہے, جو جسے آپ راؤنڈ اباؤٹ 100% آپ اس کو لٹریسی ریٹ آپ 97.9% بتا رہے ہیں سری لنکا میں. ہاں آلموسٹلی اس کو 100% اس کو وہ کہہ سکتے ہیں. جی ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ان کی موومنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے جی کہ وہ تاملز جو ہیں وہ وہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ انہوں نے اگر وہ اٹیمپٹ کرنی ہے تو کہاں کرنی ہے. سول ایریا میں کرنی ہے, سول ایریا میں, پبلک کو بیسیکلی وہ پبلک کو وہ سیو کرتے ہیں ہمیشہ سے. یہ ان کی پوری ہسٹری جو ہے اگر دیکھی جائے تو یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو رائٹس ہیں, ان کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں جو ان کی رائٹس کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ اپنے پارلیمنٹیرینس کو بیسکلی جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں, ان کو ہٹ کرتے ہیں. پبلک پلیسز کو اوائڈ کرتے ہیں. پبلک پلیسز کو اس حوالے سے ہے کہ اس سے کہ اگر کوئی ہائی فگر کہیں سے جا رہا ہے تو ادر دین وہ اس زد میں آ جائیں تو معاملہ وہ نہیں ہے. اور یہ بیسیکلی جو لوگ انہیں وہاں ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہ یہی چیز انہیں وہ ایجوکیٹ بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے کیا ہے ایک پراپر طریقے سے. ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں ٹوٹل ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہا ہے کہ جہاں بھی لوگوں کا اجتماع ہے زیادہ, وہاں جا کے اس کو بلاک. سوری ٹو سے, چاہے وہ مسجد ہے, چاہے وہ امام بارگاہ ہے, چاہے وہ اسکول ہے, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, حالانکہ ہمارے مذہب نے بھی سکھایا ہے کہ جب آپ وار کے اندر بھی ہوں تو تب بھی عورتوں, بچوں, بوڑھوں, کمزوروں کو آپ نشانہ نہ بنائیں. جی جی, آپ درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں. تو بڑا ان ہیومن ہے. چونکہ ہمارے ملک میں بیسیکلی ایک افراتفری پھیلائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس افراتفری میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور انہیں پھر جو ہے وہ
کیا جاتا ہے جی, انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے. لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں اور وہ پھر سوسائڈ بمبرز بنتے ہیں اور جا کے وہ ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں. اس میں کتنی فیملیز بعد میں سروائیو کرتی ہیں. یہ بہت سے مسائل ہیں ڈیفینیٹلی جنہیں ہم سب نے مل کے جو ہے حل کرنا ہے. سول سوسائٹی کا کیا کردار دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ کیونکہ ہم لوگ ہر بات کہہ دیتے ہیں جی گورنمنٹ کرے, لیو دا گورنمنٹ. ہم جو لوگ ہیں, معاشرہ ہے, پورا خاندان ہے, فیملی ہے, قبیلہ ہے, ایک جگہ ہم رہ رہے ہیں, تو یہ لوگ مل کے کیسی چینج اس چیز کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے ایجوکیشن. جی, تعلیم کا معیار جب بہتر نہیں ہوگا اور تعلیم کے جب بہتر مواقع نہیں ملیں گے اور جب تک ہم اس آگہی اور شعور کو حاصل نہیں کر پائیں گے, وہ ڈیفینیٹلی ہم ان چیزوں میں دھنستے چلے جائیں گے. وہ ایریاز, وہ اسپیسیفک ایریاز جہاں پہ یہ پرابلمز آ رہے ہیں, اب دیکھیں وہاں جو سکولز تھے, سکولز کو بھی بلاسٹ کیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں یہ ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے اندر اس شعور کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے کہ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی, تعلیم نہیں ہوگی, ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے ہم بچ نہیں پائیں گے. تو اس میں وہ لوگ جو ہیں, جو جس بھی پروفیشن سے ان کا تعلق ہے, انہیں اپنا اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. جی سامعین, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں فورم 93 ود جنید انصاری میں, ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. اس حوالے سے ڈاکٹر امجد انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کشمیر انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن, یہ ایک ادارہ یہاں پہ میرپور میں یہاں پہ چلا رہے ہیں, اور انگلینڈ میں بھی ان کی برانچ ہے, وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں. ان کے ادارے کی ایک بچی نے ایتھنز اولمپکس کے اندر گولڈ میڈلز حاصل کیے, بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے. ہم وہ کامیابی کی داستان بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے جو دوسرے مہمان ہیں ان سے بات کی جائے. اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 05827927059 اس پہ فون کر سکتے ہیں. اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ انتہائی آسان, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر. ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. اور فیس بک پہ بھی ہم نے کویسچنز کچھ پوسٹ کیے ہوئے ہیں, اور ہمارے جو سامعین فیس بک کا ایکسیس رکھتے ہیں, انٹرنیٹ کا ایکسیس رکھتے ہیں, وہ فیس بک پر بھی آئیں اور ہمارے ان سوالوں کے جواب دیں, شامل ہوں پروگرام میں, کامنٹ کریں, کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے, ہم اس کو بھی پروگرام میں انشاءاللہ جی www.fm93mirpur.com اس پہ آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں. جی, میں اپنے دوسرے مہمان محمد الطاف چودھری ایڈوکیٹ صاحب, جو ایک ہیومن ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سابق جوائنٹ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار میرپور کے, ان سے میں پوچھنا چاہوں گا. چودھری صاحب یہ بتائیں گے کہ لوگوں کا شعور اجاگر کرنے میں سوسائٹی میں کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کا, میڈیا کا, پڑھے لکھے لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے جس کو نہیں پتا اس کو بتانے کے لیے؟ تھینک یو جی, آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا. بیسیکلی جو سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں, ہم کلاس ریڈنگ سوسائٹی سے کنٹریز کی کریشن میں آئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو انڈیویجولز رہتے ہیں وہ سارے اس ٹائپ کی ایجوکیشن سے آراستہ نہیں ہیں جس ٹائپ کی جو ہے ایک اور ورلڈ جو ہے آراستہ ہے. ہم جو وائلنس اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں بیسیکلی یہ سارا ایجوکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور جو ہمیں ایجوکیشن, جو میں یہ بڑی مایوسی سے ہی کہوں گا کہ جو دی جا رہی ہے وہ بیسیکلی انسان کو وے آف رائٹ کے لیے نہیں دی جا رہی, بلکہ انٹرنیشنل سوسائٹیاں جو ہے ان کو, ہماری سوسائٹی کو کم ایجوکیشن اور کوالٹی آف ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کرمنالوجی کی نیگیٹو ایجوکیشن دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ ڈسٹرکشن کا شکار ہوتی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں ایجوکیشن کم بھی ہے اور اس میں تھوڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ میں اصل میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن ہماری سوسائٹی کے اندر ہے, لیکن ٹائپس آف ایجوکیشن ڈیفر کرتی ہیں. فرض کریں ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, اور ایسے نیگیٹیوٹی ایکٹیویٹی میں سارے مدارس کی بات نہیں کر رہا, لیکن کچھ میں ایسی نیگیٹو جو ہے نا وہ انسان کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے, انسانیت کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے. مطلب جنت جانے کا شارٹ کٹ بتایا جاتا ہے. جنت جانے کا شارٹ کٹ بتانے کے علاوہ معاشرے کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھی ایسی لائنز دی جاتی ہیں. اور جس ملک کے اندر کیونکہ کمزور جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کی سوسائٹی کے اندر کچھ, کیا ایسا صرف مدارس میں الطاف صاحب یا دیگر اداروں میں نہیں, یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے.
ये जो वायलेंस का एटीट्यूड है, एटीट्यूड वैल्यू डिफर करती हैं डिफरेंट वे से, लेकिन हर जगह पाया जाता है. हर जगह मैं वकील हूँ, वकला के अंदर होता है, कोई डॉक्टर है उसके अंदर होता है, कोई इंजीनियर है उसके अंदर पाया जाता है. तो आप देखेंगे कि क्योंकि हमें वो एटीट्यूड जो है वो सिखाए नहीं गए. क्रिमिनोलॉजी को एक एक्सपर्ट जो लिखने वाला है जो स्टूडेंट्स में, वो इसलिए वो लिखता है कि अगर आपको वो सिखाए जाएं जिनको कानून कहा जाए, जिनको इखलाक कहा जाए, जिनको बेहतरी कहा जाए, लेकिन असल में वो किराएदारी होती है, वो कोई और मुल्क से इस्तेमाल कर रहा होता है, फिर आपकी सोसाइटी उस पर तबाह हो जाती है और इंसान डिस्ट्रक्ट होता है. क्रिमिनोलॉजी के हवाले से कही, हमने वो टीवी पे एक गाना सा देखा था जिसमें कहा था कि तू इशारे पे खड़ा नहीं होता, अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा. तो कानून, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और कानून का एहतराम होना चाहिए साथ, ये चीज है. तो ये सिविल सोसाइटी इसमें मिलजुल के कैसे, आप कहते हैं, मैं आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम खुद सीख चुके हैं ये बात, हमें दूसरों को ये चीज बतानी चाहिए ना. जी बिल्कुल. इसका यानी एक प्रोमिनेंट उसूल मैं आपको बता देता हूँ कि सोसाइटी में जो भी पैदा हुआ है अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं. हमें दूसरे की सलाहियतों को पॉजिटिवली यूज करने के लिए उसको एडमायर भी करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, चाहे फील्ड डिफरेंट हूँ चाहे अलग हूँ. एक बात ये, अगर जिस वक्त हम किसी मेहनत करने वाले को, किसी लायक इंसान को सोसाइटी के अंदर डिस्कार्ज करते हैं, इनकार्ज नहीं करते, तो उस नुक्ता नजर से एक डिस्क्रिशन पैदा होती है, और वो जो डिस्क्रिशन पैदा होती है वो टेररिस्ट एक्टिविटी की तरफ एक अक्लमंद इंसान को लेके जाती है, जिससे वो तबाही का बायस बनता है. जी फहीम साहब, इस वक्त जो बात हो रही है, अल्ताफ साहब ने बात की फहीम, इस हवाले से मैं चाहूंगा कि जितने सुनने वाले लोग हैं जो हमें पूरी दुनिया में फेसबुक पे इस वक्त सुन रहे हैं, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब, जिस एरिया में हमारी आवाज जा रही है, अगर वो अपनी इनपुट देना चाहते हैं तशद्दुद के हवाले से, सिविल सोसाइटी मुस्बत सोचों का इजहार कैसे करे, वो मिसालें, रोशन मिसालें जो हम जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं 05827927059. SMS करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर. और यहाँ पे एक और इनपुट दे दूं कि फहीम ने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था, गुज़िश्ता से पेवस्ता दफा भी कहा था, कि अगर आपके जहन में कोई ऐसा मौजू है जो इस फोरम पे आके डिस्कस होना चाहिए, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए. क्या कहते हैं फहीम? जी, मैं वापस बात को वहाँ लेकर आऊँगा कि जहाँ पे सिविल सोसाइटी को अपने किरदार को समझने की ज़रूरत है, अपनी अहमियत को समझने की ज़रूरत है. जी मैं हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं उनसे भी ये पूछूंगा कि आपको ये नहीं लगता कि सिविल सोसाइटी, हमारी जो अवाम है, पाकिस्तानी कौम है, जितना नुकसान पहुंचता है, अगर हम खुद अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, अगर हम खुद इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि हमारे रवैयों में, हमारे मिजाज में, हमारे माहौल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो असर होना है वो हमारे ऊपर ही वापस आके होता है. जी डॉक्टर अमजद, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, ये दुरुस्त बात है कि हम सब सोसाइटी का हिस्सा हैं. अगर कोई ऐसी चेंज सोसाइटी में आती है जो हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करती है, तो हर आदमी उसमें मुतासर होता है. अब जो उसमें मुतासर आदमी होगा वो डेफिनेटली एक फैमिली चेन बनेगा सारा. तो इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि हर आदमी जो है वो अपनी अक्ल और अपनी समझ के मुताबिक जो है इसमें अपना रोल प्ले करे, ताकि हम जो है अपना आज जो है, अपना कल जो है, वो अपने आज से हम बेहतर बना सकें. उसमें डॉक्टर अमजद साहब, मैं एक चीज़ मज़ीद पूछना चाहता हूँ कि देखते हैं कि एक फैमिली है, उसका सरबराह किसी हादसे में हिट हो गया, किसी सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर शहीद हो गया, तो जो लोग फिर उस हादसे के बाद उम्मीद का, मुस्बत तर्ज जिंदगी का और मुस्बत तरीके से आगे से रिएक्शन, रद्द-ए-अमल शो करते हैं, उनके मुतालिक आप क्या कहते हैं? क्या वो किसी मिसाल से कम नहीं है कि बजाय इसके कि वो दोबारा वायलेंट होके हिट बैक करें, वो एब्जॉर्ब करते हैं उस हादसे को, उस सदमे को? क्या कहते हैं? बड़ा सब्र चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए. ये देखें, ये एक ट्रेजेडी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने ऐसी बहुत सी मिसालें भी देखी हैं कि बहुत से लोग हैं जो इस साने से गुजरे हैं, और उसके बाद ये हुआ कि और उन लोगों ने जो है एक मूवमेंट शुरू की कि इस सारी जो ये जो एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट लोगों ने काम किया, और बहुत से लोगों को वो लोग राय रास्त पे भी लेके आ गए. ऐसी बहुत सी मिसालें भी जो है हमारे मुल्क में जो है वो मौजूद हैं. आपने अभी ये जिक्र किया है, तो मैं बताता चलूं कि हमारे
ایک پروگرام میں, اسی پروگرام کے سلسلے میں وقار خالد نامی ایک اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جن کو ہٹ کیا گیا تھا, جی وہ وکٹم بنے تھے اور انہوں نے اس قسم کی موومنٹ سٹارٹ کی ہے. اس قسم کی اور بھی کئی مثالیں آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی وہ اس میں ہے. اور یہی بیسکلی دیکھیں, یہی ایک چیز ہے جو ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے کہ اگر ایک ایسی سچویشن میں ہمارے نوجوان ہیں, چاہے کسی یونیورسٹی میں, کالج میں کسی ایسے انسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو بعد میں. اس میں ڈاکٹر امجد یہ بتائیں گے کہ یہ جو برداشت کا رویہ ہے, یہ جو اپنے اندر ایک چیز کو ایبزارب کرنا اور انسانی طریقے سے پھر باؤنس بیک کرنا, اس میں تعلیم کا کتنا کردار ہے؟ آپ نے سری لنکا کی مثال تو دے دی, 100% لٹریسی ریٹ ہے. پاکستان میں تھوڑا کم ہے لٹریسی ریٹ. نہیں, پاکستان میں لٹریسی ریٹ بھی کم ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے شعور بھی یہاں پہ اتنا نہیں ہے. یہ ایک پڑھے لکھے لوگوں میں بھی شعور کی تھوڑی سی ہے, چونکہ ہم ایک اپنی چال پہ یہاں چل رہے ہیں. جب تک ہم اپنے اس نیشنل کریکٹر کو ٹھیک نہیں کریں گے, ڈیفینیٹلی اس میں چینج تو نہیں آ سکتا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں مایوسی والی بات کوئی نہیں لگ رہی. اس کے باوجود بھی جو ہے ہر آدمی جو ہے, وہ چاہے کم پڑھا لکھا ہے, زیادہ پڑھا لکھا ہے, وہ یہاں پہ اپنے کل کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اپنی جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اور اسٹرگلنگ رہنی چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس کو دور کیا جائے. بالکل صحیح. مایوسی جب تک سوسائٹی سے دور نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ ہم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو آج کا نوجوان ہے وہی اس نیشن سے, اس قوم سے مایوسی کو دور کر سکتا ہے. اور جو ہماری نیشن ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو یوتھ میرا خیال ہے اس میں اپنا پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. بالکل صحیح. یہ اس میں دیکھا جائے تو جو دہشت کے حوالے سے ایک کیمپین کہہ لیں, ایک سلسلہ ہمارے سامنے پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں نظر آیا کہ مایوسی کی آپ نے بات کی کہ کس طرح سے پاکستان کے اپنے لوگ پاکستانی ماحول سے کتنے خوفزدہ, دہشت زدہ رہے ہیں, اور پاکستان کے بارے میں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی کتنا نیگیٹو, ایک منفی قسم کا امیج بن چکا ہے کہ یہ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, کیا ایک ماحول ہے, کتنا خطرناک کچھ انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے. اور میں آپ سے سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اس دہشت کو دور کرنے کے لیے, اس خوف کے ماحول کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ ذمہ داری تو تبھی اٹھائی جا سکتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہوگا, جب آپ باہر نکل سکتے ہیں, جب آپ کوشش کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, تبدیلی لانے کے لیے خود کوئی اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں. اگر دل میں یہ دہشت, یہ گھبراہٹ, یہ خوف رہے گا تو پھر تو کوئی ممکنات نہیں ہے. کیا صورت دیکھتے ہیں آپ, کس طرح سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے, ہمارے اندر کا جو نیا خوفزدہ سا مزاج پیدا ہو گیا؟ جی میں چاہوں گا چودھری الطاف ایڈوکیٹ صاحب اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے. جی اصل میں پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اگر یوتھ سمیت سارے لوگوں کے اندر اس شعور کو ڈیولپ کیا جائے کہ وائلنس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تشدد ٹیررسٹک ایکٹیویٹی کسی چیز کا حل نہیں ہے, بلکہ جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں, اگر وہ فرانس کی مثال لے لیں آپ, فرانس کے اندر جس وقت بے شمار اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں انقلاب کے دوران, تو اس وقت ان لوگ جو وکٹم ہوئے تھے انہوں نے اسی طریقے سے سوسائٹیاں ڈیولپ کر لی تھیں جو ویلفیئر آرگنائزیشن کا روپ دار گئی تھیں. اور اس طریقے سے انہوں نے سوسائٹی کے اندر بے شمار ریفارمز لائیں, تبدیلیاں لائیں, اور ان تبدیلیوں سے انہوں نے اپنے معاشرے کو ایک جنت کی طرح کا ایک نمونہ بنایا. ان کی یوتھ کا بہت اہم کردار ہے. ان کے اندر یوتھ کے اندر ہماری سوسائٹی چونکہ مذہب کو ہر جگہ لے آتی ہے, مذہب بیسیکلی انسان کی ذات کا مسئلہ ہے. وہ جس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ اور اس کا مسئلہ ہے, ہم اس کو مسلط کر کے ساروں پہ مسلط کرتے ہیں, اور پھر اس کے اندر ریئلٹی ہوتی نہیں ہے. ریئلٹی سے دور جو ہم جاتے ہیں تو پھر ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو غیر ملکی ایما پہ ہوتی ہیں, اور پھر ہماری سوسائٹی ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پلے کرنے والے کئی لوگ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں ان کو, انہیں آپ ایسے لوگ کہہ لیں کہ جو ہماری تہذیب کے, ہمارے معاشرے کے دشمن ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر امجد انصاری صاحب, آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں سننے والے تمام سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ فورم 93 ود جنید انصاری میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. اس حوالے سے ڈاکٹر امجد انصاری کائس کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اس ادارے کے سربراہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح دوسرے مہمان محمد الطاف چودھری ایڈوکیٹ جو کہ سابق جوائنٹ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار میرپور کے, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا طریقہ انتہائی آسان,
اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر. اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں, لائیو کال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی لائیو کال پروگرام میں ہم شامل کریں گے کچھ دیر تک. اس کا طریقہ 05827927059, اس پہ آپ ہمیں فون کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر امجد انصاری صاحب, آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی تو بتایا جاتا کہ ایک جو سوسائڈ بمبر ہے, ایک خودکش جو بمبار بنایا جاتا ہے, اس کی کاسٹنگ جو کی گئی ہے وہ 20 لاکھ روپے کا تیار ہوتا ہے, اور وہ کتنی ڈسٹرکشن آگے کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کروڑوں کی, اربوں روپے کی ڈسٹرکشن کرتا ہے. اس کے مقابلے میں یہی رقم, خطیر رقم, 20 لاکھ کی رقم اگر اسکولوں پہ لگاتے ہیں, میرپور میں گائز کو ہم دے دیتے ہیں, تو اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف اسکول نہیں, اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے جی. تو لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی چونکہ یہ سارا ایک سلسلہ چونکہ چل نکلا ہے اس میں, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا سری لنکا کے حوالے سے, چونکہ میں نے زندگی کا ایک بہت عرصہ وہاں گزارا. جی. وہاں پہ انہوں نے ایک چینج جو ہے وہ لانے کی کوشش اس طرح سے کی کہ جو وہاں پہ جو لوگ بیگنگ کرتے تھے ان کو انہوں نے اسٹریم لائن کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی کہ ان کو ٹرائی سائیکلز دی گئیں. اچھا. اور ٹرائی سائیکلز کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اسکریچ ٹکٹس دیے گئے کہ یہ لوگ ٹرائی سائیکل لیں, اور اسکریچ ٹکٹس انہیں دیے گئے 5000 روپیز کے پر پرسن کو کہ اس پہ یہ سروائیو کریں. فرسٹ 5000 انہیں وہ فری دیے گئے, بعد میں وہ پھر اسی سے وہ ری پرچیزنگ کریں گے. وہ ایک اتنا انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا کہ 6 سال کے بعد اب اس ملک میں ایک نیشنل لاٹری بورڈ ہے. اچھا. وہ نیشنل لاٹری بورڈ جو ہے وہ ایک بڑا ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس وقت جو ہے وہ سری لنکا جیسے ملک کے اندر. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر چینج جو ہے, اگر ایک چینج لائی جائے اور اس چینج کو فالو کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ ساتھ اگر دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت سی تبدیلیاں جو ہے وہ آ سکتی ہیں. اور وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ اس سوسائٹی میں بھی آ سکتی ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے, چاہے وہ پورے پاکستان میں بھی ہم لانا چاہیں. لیکن کویسچن صرف یہ ہے کہ ایک مضبوط بنیادوں پہ اگر کام کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں بہت سی تبدیلی جو ہے وہ لا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. ہمارے پاس ہم بہت خوش قسمت ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں مسز لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن. میں پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں کہ ان کا سب سے پہلے تو ہم بہت ایک سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کو, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ مسز لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن ایک شہید لیفٹیننٹ کرنل کی بیوہ ہیں اور 2 شہید بیٹوں کی ماں ہیں. اسلام آباد راول پنڈی میں ہونے والے پریڈ لین کے مسجد میں دھماکے کے اندر انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے 2 جوان بیٹوں کو کھو دیا تھا. اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن اس وقت وہاں پہ مسجد میں صرف ایک نمازی کے طور پہ موجود تھے, لیکن جس طرح سے وہاں پہ اٹیکرز آئے, دہشت گرد آئے اور انہوں نے ایسی خطرناک کارروائی کرنے کی کوشش کی, تو لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن نے اپنی جان ان کو روکتے ہوئے گنوا دی تھی, اور ساتھ ہی اس نقصان میں مسز لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن نے اپنے 2 جوان بیٹوں کو بھی کھویا. سب سے پہلے تو جی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں اتنا بڑا موڑ آیا, اتنی بڑی ایک تبدیلی آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کون سی طاقت بخشی ہے جس سے حوصلہ پا کر آپ کا ایمان اتنا مزید مضبوط ہوا اور آپ ایک ریزولوشن کے ساتھ آگے بڑھی ہیں؟ بس جب میں نے ظاہر مشکل ٹائم تو یہ بہت تھا میرے لیے اور ابھی بھی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے اور میرے شوہر جو تھے انہوں نے بالکل اپنی اس وقت جان کی پرواہ نہیں کی, حالانکہ وہ چاہتے تو بچا سکتے تھے اپنی جان کو جی. اور انہوں نے ایک ابدی زندگی جو ہماری اللہ تعالیٰ نے شہید کا رتبہ اتنا بڑھا دیا ہے, اور میری تو اپنی اب خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی زندگی موت دے. اور مطلب ظاہر ہے اس کا اتنا زیادہ یہ ایک جو دائمی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے, تو بس مجھے یہی ہے کہ مجھے بہت فخر ہے اپنے شوہر اور بیٹوں پر,
کہ جنہوں نے اس وقت ادھر سے منہ نہیں موڑا جب اتنے بڑے بڑے لوگ ادھر سے صرف بھاگ رہے تھے. تو بس اسی چیز نے مجھے حوصلہ اور ہمت بخشی ہے. جی, ایک شہید کی بیوہ ہونے کے ناطے اور 2 شہید بیٹوں کی ماں ہونے کے ناطے آپ نے دل میں یہ سوچا کہ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, یقیناً یہ ایک اعزاز کی بات ہے, اور اس نے آپ کو ایک ہمت اور حوصلہ دیا. اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں گی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے, وہ کون سی ایسی قوت ہے جس کو آپ نے استعمال کر کے یہ جو کمٹمنٹ ہے اس جذبے کو آپ نے اپنے مزید مضبوط کیا؟ بس میں ہر جو بھی مشکل ٹائم ہوتا ہے مجھے قرآن پاک سے بہت مدد ملتی ہے. جب میں اس کو کھول کے پڑھتی ہوں, اور جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کے بعد قرآن پاک کھولا اور اس کا ترجمہ جو تھا, سب سے پہلی لائن پہ میری جو نظر پڑی تو وہ یہی تھی کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. تو مجھے اس چیز نے بڑا حوصلہ دیا, اور میں واقعی مجھے اتنی ان کی پریزنس فیل ہوتی, مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ میرے سے الگ ہیں سارے. شاید یہی چیز جو ہے مجھے بہت حوصلہ اور ہمت دیتی ہے, اور ابھی بھی مجھے ان کی پریزنس فیل ہوتی ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت بڑے بڑے نقصانات پہنچائے, جانی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا, اور میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ اسلام کا نام لے کر معصوم زندگیوں سے کھیلتے ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی کہ وہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن جس قسم کا جس قسم کا عمل ہے ان کا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو ان کو مسلمان تو خیر کہنا پسند ہی نہیں کروں گی, کیونکہ یہ ان کو اسلام کی اصل مطلب ہی نہیں پتا. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے, اور ہمارے نبی نے جو اسلام پھیلایا تھا وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا تھا یا سختی سے نہیں پھیلایا تھا. انہیں بہت پیار سے, بہت نرمی سے, جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا, تو پھر مطلب ان کو تو مسلمان کہنا ہی میرے خیال میں بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور مجھے یہ ہوگا کہ لوگوں کو اصل مطلب پتا. ہمارے بہت سے سول سوسائٹی میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کو پتہ نہیں ہے ٹیررسٹ کون ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل شہید کس کو کہتے ہیں. وہ کئی دفعہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملاتے ہیں, جس سے بڑا دکھ, بہت افسوس ہوتا ہے. مجھے تو یہ کہ اسلام کا اصل مطلب جو ہے اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اچھی طرح سے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ٹیررسٹ جو ہے یہ کبھی بھی ہماری کسی ہمدردی کے قابل نہیں ہے. بالکل صحیح. ایک میں آپ سے اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ایسے بچوں کے بارے میں, ایسے لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ انہیں پیغام دیں جو ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو کر خودکش بمبار بننے کے سفر پر نکل چلتے ہیں, جنہیں پتہ نہیں وہ کون سی سوچ ہوتی ہے, وہ کیا بات ہوتی ہے. اس میں بھی آپ کا اگر کوئی خیال ہے تو ہمیں بتائیے کہ کس وجہ سے یہ لوگ, یہ بچے اس طرف جا رہے ہیں, اور ان کو روکنے کے لیے, ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی؟ جی, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ بیسیکلی تعلیم کی کمی میرے خیال میں, ایجوکیشن ہے نہیں لوگوں کے پاس, اور وہی ہے کہ بس میں کہتی ہوں اگر ہم صرف ایجوکیشن, دوسری تو چلیں جو کچھ بھی ہے, اصل جو قرآن پاک کو ہی ترجمے سے صرف ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں, بتا سکیں, تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب ہمیں سارا صحیح پتہ چل جائے گا کہ ٹیررسٹ کیا, ظاہر ہے ان کو اتنی ان کو مینٹلی اتنا زیادہ وہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم آنکھ کھولیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. ان کو اتنا زیادہ ادھر بتایا جاتا ہے. ان کو اصل صحیح طرح ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے, ان کو پھر ہی اس طرح کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کچھ. بالکل صحیح. اس حادثے کے بعد میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس حادثے کے بعد آپ کے دل کے اندر غصہ زیادہ بھر گیا تھا اور آپ کوئی انتقام کا جذبہ آپ کے دل میں زیادہ موجود تھا, یا بہتری کی طرف کوئی مثبت کنٹریبیوشن کرنے کے لیے آپ کے دل میں زیادہ جذبہ بڑھا؟ نہیں, انتقام تو ہے کبھی کسی صورت میں بھی نہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اصل میں میرا اپنا بیٹا وہ بعد میں مسجد میں گیا, جیسے جس وقت اٹیک ہوا ہے وہ اس کے بعد مسجد گیا. وہ چاہتا تو اپنی جان بچا سکتا تھا, لیکن میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں اس کے اوپر کہ مطلب اس وقت جب سب لوگ بھاگ رہے تھے اور وہ چھوٹا ایک 22 سال کا بالکل ینگ, اور اس نے خالی ہاتھ جا کے اندر ان سے لڑائی کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان دے دی. تو میں یہی کہوں گی کہ نہیں, مجھے کبھی بھی اس طرح نہیں, بلکہ میرا ابھی بھی
میرا یہی دل کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر سکوں, کوئی صدقہ جاریہ جو کل کو میرے اور میرے بچوں کے اور میرے شوہر کے کام بھی آئے. اور مطلب میں باقی کچھ کرنا چاہتی ہوں ایسا کہ جو بعد میں کام آئے, خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے. جی مسز لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن, آپ کی باتیں سن کر ہمیں قرون اولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے, ہم جو غزوات کے قصے سنتے اور پڑھتے ہیں, ہمیں وہ یاد آ گئی کہ ایک بچہ شہید ہوتا ہے, ماں دوسرا بھیج دیتی ہے, دوسرا شہید ہوتا ہے, تیسرا بھیج دیتی ہے. آپ کے حوالے سے میں یہی کہوں گا, لائیو یہ پروگرام سنا جا رہا ہے لائیو پوری دنیا میں, کہ میرے ساتھی, میرے بچے, مجھے تم پر فخر بھی ہے, مجھے پورا یقین بھی ہے, تمہارا خون مقدس ہے, یہ نہ رائے گاں ہوگا, مستقبل کے قصوں میں تمہارا ہی بیاں ہوگا, تمہارے نظریے سچے, تمہارے نظریے سچے, میرے ساتھی, میرے بچے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر کچھ شرمندگی سی ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح سے براہ راست کوئی نقصان ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے اس قسم کے حالات کو اس طرح سے نہیں سہا جس طرح سے لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن, مسز لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن نے دیکھا. کتنی ایک ماں کے لیے, ایک بیوی کے لیے یہ کتنا مشکل اور کتنا سخت مرحلہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمٹمنٹ کا, ایک جذبے کو اپنے دل میں بٹھایا اور کس طرح سے بہتری کی طرف لے کر گئی. میں اپنے مہمانان گرامی سے یہ پوچھوں گا کہ کیا ایسا جذبہ ہمارے باقی لوگوں میں پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم خود اس کے لیے کوئی کچھ غیرت کر کے, کچھ شرم کر کے نہیں پیدا کر سکتے کہ بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کوئی ذمہ داری اٹھائیں؟ جی بالکل, یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس وقت جو سوسائٹی کے اندر ایسی ایگزامپلز ہم اچیو کر لیں کہ جن کا اتنا زیادہ جو ملک و قوم کے لیے جو ہے قربانی سامنے آ جائے, اور وہ پھر وہ صدقے کے لیے, پھر وہ نیک خواہشات کے لیے, اور پھر وہ سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے, بڑھانے کے لیے بدلے کی بجائے صدقے کا کام کریں, وہ سوسائٹی کو ویلفیئر کی طرف لے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے لیے ایگزمپلری ہیں. اور جو بھی لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ یقیناً ملک و قوم کے لیے ایک عظیم سرمایہ. ڈاکٹر امجد انصاری صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن کی باتیں سنی, کیا کہتے ہیں؟ امید کا کون سا جملہ دیکھتے ہیں اس میں آپ؟ جی میں نے جیسے شروع میں کہا کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ مایوسی کو دور کیا جائے. میں جو بات سمجھا ہوں کلاں صاحب کی جو مسز نے بات کی ہے کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی وہ مایوس نہیں ہوئی ہیں, ان کی ہمت موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو باہمت لوگ ہیں, انہی کی جو ہمت ہے اور انہی کے اس طرح کی جو کمٹمنٹس ہیں, انہی کو دیکھتے ہوئے ہم اس سوسائٹی کو جو ہے وہ بدل سکتے ہیں, اور جو ہے سوسائٹی کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. اور بہت سی اس طرح کی جو ٹیررزم جو ہمارے ملک میں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایک مثال کے طور پہ ہمارے سامنے آئی ہیں, اور جس طرح انہوں نے بات کی ہے تو اس کے بعد کچھ کہنے کی بات کچھ رہی نہیں تھی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں بچے تھے کہ ہم اپنے احساسات کو بیان کس طرح سے کریں, تو ہمیں یہ سوچنا کتنا مشکل ہے کہ وہ کس کرب سے اور کس تکلیف سے گزری ہوں گی, اور کس طرح سے کتنا بڑا جذبہ انہوں نے دکھایا ہے. اور یہ بھی ضروری ہے سمجھنا, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا جو ایمان ہے اس نے ان کو مدد دی. ایسے مشکل اوقات میں ہم بھول جاتے ہیں, ہم اپنے دلوں میں منفیت کا جذبہ لے کر آگے بڑھتے ہیں, غصے میں ایک ایسی تشدد کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اور جی لائیو کالرز بھی ہیں ہمارے ساتھ. جی دیکھتے ہیں کون ہے. جی فورم 93 میں آپ کا ویلکم. آپ کا نام جی, تعارف آپ کا؟ جی عزیز اکبر بول رہا ہوں جی, بیری بٹھاڈا ڈیال سے, سن آف چودھری محمد اکبر. جی جناب جی خیریت سے انصاری صاحب؟ جی الحمدللہ. کیا کہتے ہیں جی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ باتیں سن رہا ہوں, بڑا مزہ آ رہا ہے, سچی بات ہے. ٹیررس کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں آپ, تو آج یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں. جی یہاں پہ دیکھیں جی, ہمارا جو ملک ہے اس میں ایک تو بے روزگاری ہے. جی پولیس اتنی نہیں ہے کہ جتنے منسٹر ہیں ہمارے نا.
एक मिनिस्टर आता है तो उसके साथ जो पुलिस होती है वो तकरीबन 20 से 25 लोग उसके साथ हो जाते हैं जी। तो पीछे कोई पार्क वगैरह जितनी भी जगह है वो खाली हो जाती हैं। तो मैं एक सहाबी का किस्सा सुनाता हूँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में। जी 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 हेलो जी, ये कॉल इनकी ड्रॉप हो गई, लेकिन बहुत जबरदस्त वो बात कर रहे थे कि जहाँ पे हमारे कानून नाफज करने वाले लोगों को होना चाहिए वहां पे नहीं, हर चीज अपनी जगह से थोड़ी हटी हुई है, उसे ठीक करने की जरूरत है। एक इंसाफ का माहौल पैदा करने की जरूरत है। यही हमारे कॉलर ने भी यही बात कही है डडियाल से, उन्होंने सन ऑफ चौधरी अकबर बात कर रहे थे, शायद दोबारा लाइन पे आ जाएं। जी सामीन, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं फोरम 93 विद जुनैद अंसारी। उसमें आज का मौजू है कि हम मिल के बदलेंगे अपनी तकदीर। इस हवाले से कॉल आ गई है जी। आपका नाम जी, तारुफ आपका? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ C4 मीरपुर से। जी मोहम्मद अली साहब, क्या क्वेश्चन है आपका आज के मौजू के हवाले से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने वो मैडम की बातें सुनी जिनके शोहर और दोनों बेटे शहीद हो गए, तो अफसोस तो होता ही है, लेकिन फख्र है कि ऐसे लोग मुल्क में मौजूद हैं जिनकी वजह से इस दहशतगर्दी की लहर पे भी काबू पाया जा सका है, और उन्हें अपनी जानें दे के एक मिसालें कायम की हैं हमारे लिए। हमें सोचने पे मजबूर किया है कि हम अपने इस मुल्क से को मजीद मुस्तहकम करने के लिए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस तरह की जो है वो कुर्बानी दें, किस तरह की सोच रखें। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो मेहमान बैठे हुए हैं आपके प्रोग्राम में जी, डॉक्टर अमजद अंसारी साहब, दूसरे कौन साहब हैं? दूसरे जी अल्ताफ चौधरी एडवोकेट साहब हैं, ये एक वकील हैं और साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के। जी अल्ताफ चौधरी साहब, इनसे मेरा ये सवाल है कि हम लोग बातें तो कर जाते हैं, सारा कुछ वो दर्स भी अच्छा खासा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट इस पे क्यों नहीं करते? हम खुद ही क्यों बोल जाते हैं बाहर जाके? तो जब हम इस तरह की वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक मुस्बत तब्दीली आ सकती है? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर अमजद, मैं चाहता हूँ पहले इस पे आप इनपुट दें कि गुफ्तन गुफ्तन गुफ्तन, नशिस्तन नशिस्तन नशिस्तन, तो अमल के लिए क्या होना चाहिए? जी ये दुरुस्त कहा है उन्होंने, ठीक है। बात ये है कि हम जो डिबेटियां कर रहे हैं, हम तो ओवरऑल एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं जी। सोसाइटी के लिए बेहतरी के लिए जो है हर फोरम पे बात की जानी चाहिए, ना कि सिर्फ किसी मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से। बात ये है कि हम सब सोसाइटी का हिस्सा हैं और हर जगह पे हम ये बात जो है बार बार कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है टेररिज्म की या दीगर बर्निंग इश्यूज़ की, ये बर्निंग इश्यूज़ हर जगह पे जो है वो डिस्कस होते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हर इंसान के बस में नहीं है कि उनको रोका जा सके। अब देखें कि मैं और आप जो हम यहाँ से जाके किसी जगह पे जहाँ पे वो लाइफ जैकेट्स बनती हैं वहाँ जाके तो हम उनको नहीं रोक सकते। एक शऊर दे सकते हैं लोगों के अंदर कि जो है वो ये चीज़ें गलत हैं और इनको कंडम कर सकते हैं, और अपनी अपनी जगह पे हम कोई जो है मूवमेंट जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल है कि हर पढ़े लिखे बाशऊर आदमी को जो है वो करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। और बाकी दूसरी बात कि आप यहाँ पे डॉक्टर अमजद अंसारी साहब मौजूद हैं, तो आप कुछ करके यहाँ पहुंचे हैं, वरना हम आपको यहाँ कभी मदऊ न करते, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी एक तब्दीली लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। आप काइस के नाम का एक इदारा चला रहे हैं जो कि स्पेशल बच्चों को कुछ देने की कोशिश कर रहा है, और बाकी जो आप बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं यकीनन कुछ किया हुआ है, कुछ अमल किया, तो आपकी बात में असर होगा, नहीं करेंगे तो असर नहीं होगा। अजीज जो डडियाल से कॉल आई थी, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी अजीज साहब दोबारा आ गए जी हमारे साथ। जी अजीज साहब अब कंटिन्यू करेंगे। जी क्या खैरियत है, आप ठीक हैं? जी शुक्र। आप हो गई थी, मैं एक मिसाल दे रहा था साहबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में। जी प्लीज। मक्का में एक साहबी को गवर्नर बनाया गया जी, ठीक है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को पता चला कि उन्होंने एक बाहर गार्ड रखा हुआ रात को पहरे में, तो उन्होंने किसी बंदे को भेज के कन्फर्म किया है कि इसको चेक करें कि वाकई ये बात सही है कि उन्होंने बाहर कोई ऐसा बंदा पहरे पे खड़ा किया हुआ है। तो उस बंदे ने आके कहा जी हजरत साहब वो तो बंदा पहरे पे खड़ा है। उन्होंने उसको गवर्नर के ओहदे से हटा दिया एक गार्ड की वजह से। तो हमारे मिनिस्टर आते हैं तो जितनी पुलिस है 6 गाड़ियां आगे 6 पीछे। जी जी अजीज साहब, शहर में चोरियां हो रही है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला दौर का मैं किस्सा सुना रहा हूँ आपको। जी जी अजीज साहब, आपने बहुत खूब एक मिसाल हमारे सामने पेश की, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो जिम्मेदार अफराद हैं या जो लोग हायर अथॉरिटीज पे बैठे हुए हैं, हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं,
ان کے لیے اس قسم کی جو لوازمات ہیں اپنے لیے پسند کرنا یقیناً وہ ان کی ایمان کی کمزوری کا مظہر ہے. لیکن تو بات ہے کہ ایک بندہ جو پہرے پہ اس کو گورنرشپ سے ہٹا دیا گیا ہے کہ آپ نے جہاں سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ آپ کی مسجد میں جا کے 5 ٹائم نماز پڑھیں تاکہ جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کو مسائل بتائیں, اپنے ان کے مسائل حل کریں. جی بہت زبردست انپٹ دیا جی آپ نے. بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ پہلے 5, 6 پھر 10 پولیس والوں کے پاس جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. موقع ملے یا نہ ملے, پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے ہمارا؟ جی بہت شکریہ جی, تھینک یو. میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے ایک بڑا آسان سا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم جو ذمہ دار اتھارٹیز ہیں ان کے اوپر نکتہ چینی کریں, اور نکتہ چینی صبح سے لے کر شام تک ہر جگہ ہو ہی رہی ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اپنے قوم کے طور پہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری اپنی بھی جو ذمہ داریاں ہیں اور ہماری اپنی بھی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے سامنے لانے کی, ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری ہی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے سربراہان کا جو کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر امجد صاحب, کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی درست کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. بات یہ ہے جی تبدیلی کی جہاں تک بات ہے کہ تبدیلی کوئی ایک فرد تو نہیں لا سکتا, تبدیلی ہم سب نے جو ہے وہ مل کے لانی ہے. جہاں تک یہ باتیں ہیں کہ حکومت یہ کر رہی ہے اور دوسری لوگ یہ کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ شروع میں نے بات یہ کی تھی کہ بیسیکلی سوسائٹی میں ہم سب لوگ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور سب نے ہی اس میں تبدیلی لانی ہے, سب نے اپنا اپنا جو ہے اس میں حصہ ڈالنا ہے. جب تک ہم سمپلی ڈیبیٹس کرتے رہیں گے تو ڈیبیٹس کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کمٹمنٹس کو آگے لے کے جانا ہے, ڈیووشنز ہم نے اپنی اپنی دکھانی ہے. جب ہم کمٹمنٹ اور ڈیووشن کی بات کریں گے, آؤٹ پٹ دیں گے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. ڈاکٹر امجد انصاری صاحب, یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط فیملی سٹرکچر ہے, ایک فیملی سسٹم ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ہم اکٹھے رہتے ہیں, ایک ہی گھر کے اندر والد صاحب ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں, ان کی فیملیز بھی آگے رہ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو اچھا شہری بنانے میں کہ وہ کسی انتہا پسند کے ہتھے نہ چڑھ جائیں, وہ کسی غلط ٹریک پہ نہ چڑھ جائیں, والدین کا کتنا کردار ہے؟ چونکہ آپ بچوں کا ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں, یہ سوال آپ سے متعلق ہے. دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی والدین جو ایسے ہوں گے جو یہ سمجھیں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے اور جو ہے وہ ملک اور قوم کا نام جو ہے وہ بدنام کرے. ہر والدین کی جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے ان کا بچہ جو ہے وہ ملک کا نام روشن کرے. تو یہ بیسیکلی کچھ جو مسائل جو ہماری سوسائٹی میں یہ ہیں کہ چونکہ وہ والدین جو بنیادی طور پر جو ہے جن کے پاس جو ہے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے, اکنامیکل جنہیں مسائل ہیں, اور وہ دور دراز کے مدارس میں یا دور دراز کے شہروں میں بچے چلے گئے, مختلف اسکولوں میں, اور وہاں سے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ ایسے عناصر کے ہتھے چڑھ گئے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات بنے. والدین نے جان بوجھ کے تو ظاہر ہے وہ اپنے بچے جو ہے وہ نہ تو ان عناصر کو دیے اور نہ ہی کو دینا چاہتا ہے. تو ہر والد کی, ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں جب تک جو ہے وہ والدین کی نظر بچوں پہ نہیں رہے گی, ڈیفینیٹلی سوسائٹی میں اچھا رول بچے پلے نہیں کر سکتے. الطاف صاحب, یہاں پہ ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا اسی بات سے جو ڈاکٹر امجد انصاری صاحب نے کہی ہے کہ کوئی بھی فیملی یا والدین نہیں چاہتے ان کے بچے غلط ہاتھوں میں جائیں, تو سول سوسائٹی کو بھی کیا نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے اسکول میں, کون سے مطلب کلب کے اندر جہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے, جہاں بچہ جاتا ہے وہاں پہ کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی ہے, یہ چیک ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سوسائٹی کیسے چیک رکھ سکتی ہے؟ بالکل صحیح طرف آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے, کیونکہ بیسیکلی سوسائٹی کے اندر ہم سارے لوگ ذمہ دار ہیں, اور اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے کن جگہوں پہ سوسائٹی ہولڈ کرتے ہیں اور ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ٹائپ آف ایجوکیشن کون سی یہ لرن کر رہے ہیں. تو جس وقت ہم دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کی کون سی قسم سے وابستہ ہیں, تو اگر وہ اچھے وے پہ ہیں, گڈ ایجوکیشن, کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف ہیں, تو یقیناً ہمارے معاشرے کے لیے وہ بہتر ہے. ڈاکٹر امجد انصاری صاحب, یہاں پہ میں ایک مطلب پرانے ہمارے دور کی جو باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں شاید تھوڑی سی دیکھی بھی ہیں کہ پنڈ کا جو ایک چاچا ہوتا تھا وہ پورے پنڈ کا چاچا ہوتا تھا, وہ تمام بچوں کو اپنا بچہ سمجھتا تھا. ایسے ہی ہے نا, وہ دیکھتا تھا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کو جا کے اس کی جو بھی خاطر توادو کر کے اس کو روکتا تھا کہ یار یہ غلط کام مت کرو. تو کیا اب ہم تھوڑے سے میٹیریلسٹک ہو کے ان چیزوں سے دور ہو گئے؟ جی دیکھیں, بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں. اب تو آپ پنڈ کی بات کر رہے ہیں,
میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آج سے اگر آپ 10-15 سال پہلے کی بات کریں کہ ایک گھر کے اندر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں, پنڈ کی بات تو چھوڑ دیں آپ, جی جی, کہ اگر ایک فیملی میں, ایک گھر میں اگر 3 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں تو سارے لوگ رات کو شام کو مل بیٹھتے تھے. جی, چونکہ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے, کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی اور میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے, تو اب تو اکٹھے مل بیٹھنے کا اس طرح سے مواقع نہیں مل رہے. یہ ترقی معکوس ہے شاید. ہاں, یہ بھی اس سوسائٹی نے کچھ یہ مسائل بھی ہمارے لیے پیدا کیے ہیں کہ اب تو گھر میں بھی لوگوں کو مس کال دے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون کس کمرے میں ہے. آپ تو پنڈ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دیکھیں جہاں ہماری ٹیکنالوجی نے کچھ ترقی کی ہے وہاں ہماری آپس کی جو فیملی کی کمیونیکیشن ہے اس میں کمی آئی ہے, اور اسی وجہ سے شاید ہم جو ہے وہ بہتر رائے یا ایک بہتر مشاورت کی طرف شاید ہم جو ہے وہ نہیں جا رہے. مطلب کمیونیکیشن کے جتنے مینز بڑھے ہیں ہم اتنے دور ہو گئے ہیں. پرسنل کمیونیکیشن ہماری کم ہو گئی ہے آپس میں جو ہے نا, فیملیز میں اور پیرنٹس میں اور اپنے ریلیٹیوز میں, اور جو ہمارے گڈ ونز سمجھے تھے. یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ آج کا موضوع جو فورم 93 ود جنید انصاری میں FM 93 کے اسٹوڈیو سے آپ پوری دنیا میں سن رہے ہیں, وہ موضوع ہے ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. اس حوالے سے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر امجد انصاری, کائس کشمیر انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن. اس ادارے کو انہوں نے کھڑا کیا اور اسپیشل بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ موجود ہیں دوسرے مہمان محمد الطاف چودھری ایڈوکیٹ, جو کہ سابق جوائنٹ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار میرپور کے. آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال, کوئی مثال, کوئی بات اگر آتی ہے اسے شیئر کیجئے. شیئر کرنے کا طریقہ, آپ فون کیجئے, لائیو کال آپ کی ہم لیں گے 05827927059. میں ریپیٹ کر دوں 05827927059. اس پہ آپ ہمیں فون کر کے لائیو کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو SMS کرنے کا طریقہ بھی انتہائی آسان. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دیں, اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر. جی فہیم, کیا کہتے ہیں؟ جی, ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں اس وقت صاحبزادہ سید عبدالرحمان صاحب, جو کہ لیکچرار ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں, اور ہم ان کے ساتھ ابھی ہم چونکہ گفتگو کا رخ اس طرف لے جانے لگے تھے کہ سول سوسائٹی میں ہمارے رہنماؤں کا کیا کردار رہے گا, ہمارا مذہبی طبقہ جو کہ امن کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور امن کی بات بھی کرتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سید عبدالرحمان صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں. شکریہ. السلام علیکم. میں آپ سے سب سے پہلے تو جیسے ابھی ہم نے بات کی, آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. ہماری قوم, پاکستانی قوم کس طرح سے اپنی تقدیر کو بدل سکتی ہے, اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے, کیسے وہ خود کردار ادا کر سکتی ہے. میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مذہبی طبقہ ہمارے اندر سے یہ تشدد کو, اس غصے کو, ہمارے اندر کی یہ دہشت کو کس طرح سے دور کرنے میں مدد دے سکتی ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں ایک پرامن ماحول ملے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عبدالرحمان صاحب. جی محترم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی, الحمدللہ ہماری جیسے پاکستان کی بنیادی ایک اسلامی نظریاتی اساس ہے, اور اس کے علاوہ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ہماری پوری حکمرانوں کے طبقات کو بھی اور تمام افراد کو بھی کہ تمام کے تمام لوگ ایک مذہبی طرز فکر رکھتے ہیں, اور اکثریت وہ ہے جو مذہبی حوالے سے ان تمام چیزوں کو اہمیت دیتی ہے کہ جو ان کے اندر کرج بھی پیدا کرتی ہیں اور انہیں برداشت کا جذبہ بھی دیتی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے دینی طبقے بالخصوص آج اس مایوسی اور قنوطیت کے دور کے اندر پوری قوم کو ایک امید دلا سکتے ہیں کہ جو بھی ابتلا اور آزمائش کی گھڑیاں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ یقیناً ان مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں مایوسی کے بجائے ہمیں اپنے صفوں کے اندر افراد ملت کی انفرادی طور پہ تعمیر اور ان کے کردار سازی کی ضرورت ہے, اور انفرادی طور پہ جب یہ کردار سازی ہوگی تو یہی اجتماعی طور پہ معاشرے میں ایک تبدیلی کا باعث ہوگی. اور آج ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں, جن حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں, تو یہ سارے کے سارے مرحلے عارضی وقت کے لیے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت یہ ساری کی ساری چیز ختم ہونے والی ہے. ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساکی. حضرت محمد اقبال. یقیناً ہم نے صاحبزادہ عبدالرحمان صاحب, ہماری ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں بات ہوئی تھی مسز کرنل
فخر الحسن صاحب سے صاحبہ سے, اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اور اپنے 2 بیٹوں کو ایک خودکش دھماکے میں کھو دیا تھا جبکہ وہ اس دہشت گرد کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کے بعد بچے بچانے گئے اور وہ دوبارہ سے اس دھماکے میں آ کے انہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کا مطالعہ کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے اور اسلام کو سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ میں اپنا ایمان رکھ کے کچھ مثبت کردار ادا کرنے کے لیے ایک بہت زبردست جذبہ اور ہمت ابھی بھی رکھتی ہیں. ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے. لیکن مقابلے میں ہم دیکھیں تو اس تشدد بھری کارروائی کو کرنے والے لوگ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا جسٹیفائی ہوتی ہیں, کیا اس کا کوئی دیا جا سکتا ہے, ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے کہ ایسی کاروائیاں کرنا درست ہے اسلام کی روز سے, جس طرح سے ایک پھیلی ہوئی ہے بات, پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی مختصر سی بات ہے کہ جو بھی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آئے گا, ظاہر ہے وہ اغیار کے روپ میں آئے تو آپ فوراً ان کے چہرے بے نقاب کر دیں گے. اس چیز کو بڑا واضح انداز میں حضرت علامہ محمد اقبال نے بیان کیا, اور میں انہی کی زبان سے یہ الفاظ کہلواؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی, جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. واہ, ویری گڈ جی. یہی بات ہے. بہت سارے چہرے تو ہمارے سامنے ایسے نظر آتے ہیں جو ہمیں دینداری اور ان تمام چیزوں میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیچھے نظر نہ آنے والی ایسی طاقتیں ہوتی ہیں غیر مرئی کہ جن کے ہتھکنڈے بن کے وہ لوگ پورے معاشرے میں اسلام کے نام پہ نہ صرف اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے وہ ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس سے ہمیں چاہیے کہ آج ان کے چہروں کو بے نقاب کیا جائے. جی پروفیسر سید عبد الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے فورم 93 ود جنید انصاری میں بہت زبردست ان پٹ دی ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی جناب, ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے سننے والے جتنے سامعین ہیں انہیں بتاتے جائیں کہ اب ہم فورم 93 ود جنید انصاری میں لائیو کالز کو لیں گے ٹائم چیک کے بعد. اگر آپ فیس بک پہ ہمیں کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حاضر ہے, www.fm93mirpur.com. اس پہ آپ ہمیں کوشچن کر سکتے ہیں, وہاں پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو 05827927059 یہ ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ فون کر کے لائیو کال میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ انتہائی آسان. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر. ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. It's 9 p.m. آگ اور تباہی کا پیغام لانے والی خبروں سے کہہ دو امید باقی ہے. خون کے اس کھیل میں لٹی جس کی دنیا وہ خود کہتا ہے امید باقی ہے. پاکستان میں پیدا ہونے والے پرتشدد حالات کے متاثرین کی سنیے کہانیاں اس نئے پروگرام میں جس کا نام ہے امید باقی ہے. 22 جنوری سے ہر اتوار شام 8 بجے صرف FM 93 میرپور سے. FM 93 امید کی آواز. سواری میں آپ کے خوابوں کی تعبیر. کشمیر ڈریم لینڈ ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ. مکمل ایئر کنڈیشن جینٹس اینڈ فیملی ہال, بااخلاق سٹاف, عمدہ سروس. چائنیز, انگلش اور پاکستانی ڈشز آپ کے معیار اور انسانی صحت کے اصولوں کے عین مطابق. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے علاوہ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے خصوصی لگژری رومز, تمام رہائشی سہولتوں کے ساتھ ساتھ بالکل گھر جیسا ماحول. 11 جنوری سے باقاعدہ افتتاح. کشمیر ڈریم لینڈ ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ. پسند آپ کی, معیار ہمارا. کشمیر ڈریم لینڈ ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ, داؤد پلازا, مین بازار, چک سواری. مینیجنگ ڈائریکٹر داؤد احمد. فون 05827 454847 and mobile 0341 888 0999. FM
93 मीरपुर लाया आपके लिए नए दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेज और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आरजेस और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों और तकलीफ से निजात दिलाए, आमीन। रूहानी स्कॉलर प्रोफेसर राहत शाह बुखारी की जानिब से दावत। अपने मसाइल को बजरिया इफ्तिखारा खुद हल कीजिए। आप ज़हनी, जिस्मानी या रूहानी तौर पर परेशान हैं, लेन देन या कारोबार में नाकामी से दो चार हैं, औलाद या घरेलू मसाइल ने तकलीफ में मुब्तला कर रखा है, बसिलसिला रोजगार या तालीम बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो तमाम मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह पाक के कलाम पर यकीन रखिए और बजरिया इस्तिखारा अपने मसाइल खुद हल कीजिए। बराए राबता प्रोफेसर राहत शाह बुखारी 0347 6867 932। जी सामीन, वेलकम बैक। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी। आज का मौजू हम मिलके बदलेंगे अपनी तकदीर। इस हवाले से हमारे जो मेहमान हैं इस प्रोग्राम में, इस फोरम पे, वो हैं डॉक्टर अमजद अंसारी, कायस कश्मीर इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन। इस इदारे को रन कर रहे हैं। यहाँ पे इनका मेडिसिन की फील्ड में भी एक नाम है, प्रैक्टिस करते हैं, और उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया है वो स्पेशल बच्चों की खिदमत का काम है। डॉक्टर अमजद अंसारी के साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं अल्ताफ चौधरी, मोहम्मद अल्ताफ चौधरी एडवोकेट, जो कि साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के। बात हम कर रहे हैं हम मिलके बदलेंगे अपनी तकदीर। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई इनपुट, कोई बात, कोई जुगनू, कोई उम्मीद, कुछ भी है, आप उन इस्तारों को अल्फाज का रूप दीजिए और फोन कीजिए 05827927059। अगर एसएमएस करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। लाइव कॉल्स आर इनवाइटेड। फेसबुक पे आप कमेंट कर सकते हैं। फहीम, क्या है आपके पास? जी, www.facebook.com/FM93 मीरपुर पे इसे रिपीट करेंगे, कई लोग जो हैं वो सुन नहीं पाते बाज़ औक़ात। www.facebook.com/FM93 मीरपुर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं फेसबुक के जरिए से। उसके अलावा आप प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो www.fm93mirpur.com पे आप प्रोग्राम सुन सकते हैं, और पुराने प्रोग्राम्स फोरम 93 विद जुनेद अंसारी के भी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकते हैं। चंद एक सवालात हैं मेरे पास भी और शायद आपके पास। जी, फेसबुक पे जिन लोगों ने हमारे साथ जो लोग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं उनको साथ में शामिल करता चलूं। दानिश अदील ने हमें कहा है कि तब्दीली जो आए वो पुरअमन होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ये तब्दीली एक खास पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने लाइव कॉल है हमारे साथ। जी, लाइव कॉल ले लेते हैं। जी, आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मोहम्मद ज़ियाउर-रहमान जेनम से अर्ज करूं। हाफिज मोहम्मद ज़ियाउर-रहमान। जी, मोहम्मद ज़ियाउर-रहमान साहब, प्रोग्राम सुन रहे हैं हम मिलके बदलेंगे अपनी तकदीर। क्या सवाल है आपका? तो हम अपनी इसी तरह बदल सकते हैं कि हम अपने आप को इस्लामी तरीके पर ढाल लें अपनी सारी जिंदगी को। जी, तो हम तब से तो करते हैं, टीवी पर अब आकर सुनते हैं, रेडियो पर भी होते हैं हमारे प्रोग्राम। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक प्रोग्राम रखा है, अल्लाह आपको खुश रखे और मजीद तरक्की दे। अगर हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को डालने वाले बन जाएं तो इस्लाम के अंदर किसी भी तशद्दुद नहीं है। इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। इस्लाम हमें अच्छी तालीमात देता है। देखो आज पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर खुदकुश हमले हो रहे हैं और अजीब व गरीब किस्म के ऐसे लोग फसादात कर रहे हैं और नाम वो इस्लाम का ले रहे हैं। जी, हालांकि इस्लाम का ये प्रचार नहीं है।
इस्लाम का किसी सूरत कहीं भी प्रचार नहीं है। अभी मदारिस के अंदर भी आप देख रहे हैं, मैं खुद एक दीनी मदारिस के अंदर तालिब इल्म, मेरा लास्ट साल है, अब्दुल हदीस शरीफ है मेरा। तो हमें शुरू से लेकर अभी तक उस्तादों ने यही दिया कि इस्लाम के अंदर कहीं भी तशद्दुद नहीं है, इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। क्योंकि मुझे 8-9 साल से मैं ये एक पढ़ रहा हूँ, कहीं भी हमने ऐसा नहीं सुना कि किसी मदारिस के अंदर तलबा की रूप के अंदर या कोई ऐसा अनासर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने जो जोत की उनको पकड़ा भी है। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत जबरदस्त इनपुट दी है जी। देखें जी, इस वक्त लोग सुन रहे हैं, लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं, फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में आप भी फोन कर सकते हैं 05827927059। जी फहीम प्लीज। जी ज़िया अमीन हमारे साथ रहे और उन्होंने कहा कि अमन की उम्मीद उनके दिल में अभी भी मौजूद है। और इसके बाद हमारे साथ शामिल हुए हिकमत न्याजी और उन्होंने कहा कि नो डाउट द चेंज कैन बी कॉज्ड बाय वायलेंस, कि तब्दीली पुरतशद्दुद भी हो सकती है, लेकिन such changes are not only temporary but also causes hatred among stakeholders, कि ऐसी तब्दीली दिलों में नफरत भी पैदा करती है और देर पा भी नहीं होती। While the change via peace and harmony cause everlasting and constructive impacts from individual to national level, और वो ये कहते हैं कि अमन और आश्ती के साथ जो तब्दीली आती है वो मुल्की सतह पे तब्दीली लेकर आती है और बेहतर कंस्ट्रक्टिव तामीरी तब्दीली लेकर आती है। उस्मान अली चौधरी ने हमें कहा जी, लाइव कॉल है हमारे साथ जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ जी। वेलकम इन फोरम 93 विद जुनैद अंसारी, आपका तारुफ। मैं बात कर रहा हूं डांगरी से जी। क्या क्वेश्चन है जनाब आपका आज के मौजू के हवाले से? हम मिलके बदलेंगे अपनी तकदीर, क्या कहते हैं? तो मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि हम तकदीर अपनी इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि हमारे माशरे में जो इस्लाम का असली अक्स था वो खत्म हो चुका है। क्योंकि इस्लाम में जो कानून होता है वो सब के लिए बराबर होता है, और हमारे माशरे में ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए रह गया, और जो भी जुर्म होता है या उसकी सजा होती है वो सिर्फ गरीबों को मिलती है। तो हम तकदीर अपनी इसलिए नहीं बदल सकते कि जो भी जुर्म की सजा है वो सिर्फ गरीबों को मिलती है। जैसा कि वज़ीर आज़म या सदर हमारे हैं वो दंदराते फेर रहे हैं, हालांकि उन पर कितने जुर्म के सजा हो सकती है। जी, इस हवाले से आप समझते हैं कि सब अगर अपना अपना किरदार अदा करें तो तब्दीली आ सकती है, सबको मिलके करना होगा। जी जी, आप प्रोग्राम भी सुनते रहिए और हम जी हम ऐसी बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि जो कौम पाकिस्तानी कौम अपने आप को किसी हवाले से बेबस समझती है उसे अपने आप को बेबस नहीं समझना चाहिए और तब्दीली में एक किरदार अदा करना चाहिए और उस तब्दीली का हिस्सा बनने के लिए इंशाल्लाह हम सामीन इस वक्त आप सुन रहे हैं फोरम 93 विद जुनैद अंसारी, हम मिलके बदलेंगे अपनी तकदीर। आज का टॉपिक अपनी इनपुट दीजिए 05827927059। जी फहीम, मजीद मैसेजेस आप जो पढ़ रहे थे प्लीज उन्हें पढ़ते जाएं। जी जी, हमारे साथ शामिल रहे थे जैसे मैं आपको बता रहा था उस्मान अली चौधरी। उन्होंने कहा कि इन रीसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु हैव टेकन पार्ट इन नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्शन। उन्होंने कहा कि पुरअमन तब्दीली के लिए पूरी दुनिया में ऐसी तहरीकें शुरू हुई। इट इज क्लियर हाउएवर दैट देयर इज अ कंसिडरेबल debate about the precise meaning of non-violence. For some, non-violence action is an expedient technique for dealing with conflict or bringing about social change. For others, non-violence is moral imperative or even a way of life. उस्मान अली उसके अलावा शाहिद मुगल कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल कोई भी तन्हा नहीं कर सकता, मसाइल का हल पुरअमन होना चाहिए, और पाक फौज को उन्होंने सलाम कहा। इसके अलावा हमने पूछा था कि क्या हमारी कौम हमारी आवाम बेबस है या मिलके अपनी तकदीर बदल सकती है। अभी तक जो नताइज हमारे सामने हैं उसमें लोगों का ख्याल ये है कि कौम अपनी तकदीर खुद पुरअमन तरीके से बदल सकती है। बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, मैं चाहता हूँ उन्हें भी हम प्रोग्राम में शामिल कर लें। मैसेज करने का तरीका मैं दोबारा रिपीट कर दूं। आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर नाम जगह और सवाल लिखिए और भेज दें 4471 पर 4471 पर। जी, मैसेज आया है जी हाजरा मीरपुर से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और सबसे पहले पेरेंट्स का हक है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। सबसे पहले कोई भी एक बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, ये आदमी को चाहिए कि उसको अच्छी तरबियत दे। ये इस हवाले से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनपुट दी है। क्या कहते हैं जी हाजरा ने जो कहा है ये?
پیرنٹس کا رول. جی پیرنٹس کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. اسی طرح اسی پہ ڈاکٹر امجد انصاری صاحب نے بات کی. انہوں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی فیملی یا پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ غلط ہاتھوں میں جائے. کیا کہتے ہیں حاجرہ کی اس کمنٹ پہ آپ؟ نہیں درست کہا انہوں نے, ہم اتفاق کرتے ہیں اسے. بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا بڑا رول ہے اور پیرنٹس کا رول ہمیشہ سے پازیٹیو رہتا ہے. پیرنٹس کا رول کبھی بھی جو ہے وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی جو نیگیٹو نہیں رہ سکتا. جی اسی طرح جی جبین فرام بھمبر, اٹس مائی فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس ان یور شو. جی بسم اللہ جی, دیر آئے درست آئے, آئندہ بھی کرتے رہیے ایس ایم ایس. میرا خیال ہے کہ اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کو پہلے پازیٹیو سائڈ پہ لانا ہے, ساتھ ذاتی مفادات سے ہٹ کر سوچنا ہوگا. آج کل ہمارے نوجوان اپنی ذات میں ہی گم ہیں, سو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. یور پروگرام از ویری نائس. اپنی ذات سے ہٹنے کے حوالے سے ڈاکٹر امجد صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ذات سے ہٹنے سے مراد یہی ہے کہ جو اپنی خواہشات ہیں, ہم بنیادی طور پہ اپنی خواہشات کو جو ہے نا اپنی ذات تک نہ رکھیں. خواہشات جو ہماری ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے اس سے ہماری سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. جی تو وہ ساری جو ہے وہ ہمیں سارا کچھ جو ہے وہ اس سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے, جی کہ پرسنلی اپنی ذات کے لیے. الطاف ایڈوکیٹ صاحب, جیسے کہ ہم نے مطلب یہ پڑھا بھی ہے, قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے, احادیث میں بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہم شاید ایسا نہیں کرتے. بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے, کیونکہ ہم وہ تو نہیں پسند کرتے کہ جو اپنے لیے پسند کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں. اگر ایسا ہو تو جنت کا نمونہ یہ معاشرہ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی اس پہ ہمیں زور دینا ہوگا کہ ریفارم لانے کے لیے جو لوگ وائلیٹڈ ہو گئے ہیں تو ان کو ساتھ لے کر ان کے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کو معاشرے کے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں, اور وہ لوگ آگے بڑھیں اور ہماری رہنمائی کریں اور معاشرے کو ایک پیسفل سوسائٹی بنانے کے لیے جو ہے وہ سارے مل کر جو ہے وہ پاکستان کی مضبوط نئی فلاحی ریاست کا کی بنیاد رکھیں. ڈاکٹر امجد انصاری صاحب, یہاں پہ میں آپ سے مطلب پروگرام میں جو سب سے اہم کوسچن ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف مسائل پر میڈیا جو بھی کیفیت ایک دکھائی دیتا ہے, یہاں پہ بریکنگ نیوز, دس اینڈ دیٹ, سنسنی, کیا امید اور امن کی شمع ہم روشن کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے؟ میڈیا کا رول بڑا, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میڈیا کا ایک اپنا رول ہے, میڈیا کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے ہر چیز میں, اور تبدیلی جو ہے تبدیلی میں سمجھتا ہوں میڈیا کے بغیر نہیں لے جا سکتی, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. اور لیکن میڈیا کے اپنے بھی ڈایامیٹرز ہیں, میں سمجھتا ہوں انہیں بھی اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تبدیلی لانے کے لیے ہمیں بہت سے ویپن استعمال کرنے پڑنے ہیں, اس میں یقیناً میڈیا جو ہے ایک بڑا ویپن ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. جی اسی طرح جی مدثر صاحب ہیں, انہوں نے جہلم کینٹ سے میسج کیا ہے کہ ہمیں مایوسی ختم کرنے والی بات کرنی چاہیے, امن اور امن کی بات کرنی چاہیے اور مایوسی ختم کرنے والی بات کرنی چاہیے. مدثر صاحب نے جہلم کینٹ سے یہ میسج کیا ہے. جی فہیم, آپ کے پاس جو کوسچن ہے, جو میسیجز ہیں وہ بھی بتا دیں. میسیجز فیس بک کے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, ابھی اور جیسے میسیج آتے جاتے ہیں ہم ان کو شامل کرتے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ہمارے گیسٹ سے, ڈاکٹر صاحب سے, کہ جو سول سوسائٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے, والدین کا کردار بہت اہم ہے, ہمارے بزرگوں کا کردار رہا, میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کی, اور کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں اس سول سوسائٹی میں, جو وہ کون سے ایسے ارکان ہیں سول سوسائٹی کے جو ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے اس نوجوان کو تشدد کی راہ سے دور کرنے کے لیے؟ اور نمبر 2 یہ کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوئی راستہ آپ کے سامنے ہو کہ جو آپ پیش کریں اور سوسائٹی اس پہ عمل کرے, کہ جو تبدیلی لانے کے لیے ایک جذبہ اور ہمت دل میں ہونی چاہیے, جس طرح کرنل صاحب کی میسج میں تھی, کہ وہ کس طرح سے لائی جا سکتی ہے, کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں چونکہ اسپیشل بچوں کا ایک ادارہ رن کر رہا ہوں, میں یہاں اسپیشل بچوں کا ذکر ضرور کروں گا کہ دیکھیے وہ بچے جو سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, وہ بچے جو دیکھ نہیں سکتے, اور وہ بچے جو ہیں جو اپنی ذہنی صلاحیتیں درست طریقے سے جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے, وہ بھی یہاں پہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں
اور نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ دنیا میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو بصارت سے محروم افراد ہیں, نابینا افراد کی جو کرکٹ ٹیم ہے, اس کے کیپٹن کا تعلق جو ہے وہ یہاں ہمارے اسی جو ہے وہ شہر سے ہے, ہمارے اسی علاقے سے ہے. بہت خوب. اور اس نے بھی یہ چیز پروو کی ہے اس دنیا کے اندر کہ ہے جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ ایک گاؤں کی سطح سے بھی لائی جا سکتی ہے, اور ایک گاؤں کا ایک عام پڑھا لکھا آدمی جو ہے جو دیکھ بھی نہیں سکتا, وہ بھی اس وقت دنیا پہ جو ہے وہ راج کر رہا ہے, اور اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر امجد صاحب, یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جو سکسیس سٹوری ہے, جو پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا آپ کے ادارے کی بچی نے, وہ تھوڑا شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے اسکول کی ایک بچی ہے, مہوش اس کا نام ہے, اور وہ یہاں سے ایک دور دراز ایک ڈسٹرکٹ کوٹلی میں کی رہنے والی ہے, سینسا کے پاس اس کا گاؤں ہے, سرساوا تکیا اس کو کہتے ہیں. تو وہ ایک بچی ہمارے پاس آج سے 11 سال پہلے ہمارے اسکول میں ایک بچی آئی ہے جو سن بھی نہیں سکتی, بول بھی نہیں سکتی, اور ذہنی طور پہ بھی پسماندہ ہے. اس وقت وہ بچی ہمارے اسکول میں 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. پچھلے 2 سال سے اس بچی کو جو ہے ٹیبل ٹینس جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے, اور وہ بچی جو سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, اور وہ جو ذہنی طور پہ پسماندہ ہے, اس نے ٹیبل ٹینس سیکھی. ٹیبل ٹینس کی لوکل گیمز میں ہم نے اس کو شامل کیا. اس کے بعد اسپیشل اولمپکس پاکستان کا وہ حصہ بنی. فیڈرل اولمپکس ہوئے اسلام آباد میں جناب اس میں اسٹیڈیم میں, وہاں اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے بعد نیشنل اولمپکس ہوئے لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں, وہاں اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے بعد وہ بچی جو ہے جس کی اس وقت عمر جو ہے وہ 13 سال ہے, وہ پاکستان کی جو ٹیبل ٹینس کی ٹیم ہے اس میں اس کی سلیکشن ہوئی. اور ابھی جولائی میں ریسنٹلی جو ہے جو ایتھنز میں یونان کا جو شہر ہے وہاں پہ ورلڈ اولمپکس ہوئے, جس میں دنیا کے 7,500 جو ایتھلیٹس تھے اور پلیئرس تھے, انہوں نے اس میں شرکت کی. اس میں وہ بچی نے جو ہے وہ پاکستان کی 4 رکنی ٹیم اس میں گئی ٹیبل ٹینس کی, اس میں وہ گئی, اور اس میں سنگلز میں اس بچی نے گولڈ میڈل حاصل کیا, ڈبلز میں اس نے سلور میڈل حاصل کیا. بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بچی جو ہے جو 13 سال جس کی عمر ہے, اور وہ نارمل بچی نہیں ہے, وہ اسپیشل بچی ہے. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں اس کے پیرنٹس کا, اس کی ٹیچرز کا, اس کی جو کوچ ہے اس کا, اور اس کے اسکول کے جو بچے ہیں اس کا, اس نے سپورٹ رہی اس کو, اور اس نے جو ہے وہ دنیا میں وہ نام روشن کیا. ڈاکٹر صاحب, صلاحیت ہے اس قوم کے, جی صلاحیت ہے, لیکن اس کو بیسیکلی ہم جو ہے اپریشیٹ نہیں کرتے. جی ہم جب اپریشیٹ کریں گے نوجوانوں کو, اب یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے ہماری یوتھ کو اگر ہم اپریشیٹ کرنا شروع کریں, اپنی یوتھ کو بھی, تو ہماری یہی یوتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس قوم کی تقدیر کو بدلے گی. امید کے پھول بھی کھل سکتے ہیں. جی فہیم, جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ جو لائیو آڈینس ہیں, میں چاہتا ہوں میں چاہوں گا کنکلوڈنگ ریمارکس ہم ہمارے الطاف چودھری ایڈوکیٹ صاحب سے بھی لے لیں. جی, میں کنکلوڈ ریمارکس میں یہ ضرور جو ایڈ کروں گا کہ جو آپ کا یہ پروگرام ہے اسپیشلی اس کی ایکسپینشن ہونی چاہیے, اور اس ٹائپ کا جو پروگرام ہے وہ پرنٹ میڈیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک وسیع پیمانے پہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. دوسری جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی میزریبل بندے ہیں یا وکٹم بندے ہیں, اس نقطۂ نظر سے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور جس طریقے سے ہمارے کالر جو راولپنڈی سے شامل ہوئی ہیں وکٹم, اس طریقہ کا حوصلہ جو ہونا چاہیے, اور کنٹری میں ایسے جو وکٹم لوگ ہیں ان کو آگے لے کے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وسیع تر سوسائٹیاں بننی چاہیے جو کہ انسانی فلاح کے لیے عام کردار ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے کہ اس طرح سے جو کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جذبے کی, ہمت کی, جیسے مسز لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن نے ہمارے سامنے رکھی, یا اس سے پہلے وقار خالد نے ہمارے اس پروگرام میں پیش کی تھی, تو ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. میں بلکہ ہمارے آڈینس جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹس, ان سے بھی یہ پوچھوں گا کہ ایسے ہمیں پروگرام میں ان کو شامل کرنا چاہیے, یا کوئی اور آئیڈیاز وہ دینا چاہیں تو اس کو شامل کریں گے. میں کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا جنید کہ ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں انہوں نے بہت خوب ایک بات کی کہ اس طرح کے وکٹمز کو ہم سامنے لے کر آئیں اور ان کی کہانی سے ہم جذبہ لیں. یہ دیکھیں کہ جو دہشت گردی ہے اس کے نقصانات وہ نپے تلے نہیں ہوتے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے گھر کو نقصان پہنچا رہی ہے, کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے. بدامنی کے حالات مہنگائی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, اکانومی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں, اس کی کوئی باؤنڈری, اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. تو اس
ایسے حالات کا, ایسی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں ان تقسیم سے, اس جو ہمارے اندر کی نفرتیں, ہمارے اندر کی قدورتیں, ان سے آگے نکل کر کام کرنا پڑے گا. اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ ہمسائے کی کس قدر اہمیت ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خاندان کی کس قدر اہمیت ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بزرگوں کی کس قدر اہمیت ہے, تعلیم کو, یہ سب جو پہلو جن کو اسلام بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے, بہت زیادہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ان کو اہمیت دی جائے, تو وہ اسی لیے کہ ہم ایز اے سول سوسائٹی, ایز اے قوم متحد ہو کر ایسے مشکل حالات کا مقابلہ کریں, سامنا کریں اور اپنی تقدیر بدلنے کے لیے آگے بڑھیں اور ایک جذبہ اور ایک ہمت کا مظاہرہ کریں. میں ہمارے جو آڈینس ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں کیا ان کی فیلنگز ہیں, کیا ان کے جذبات ہیں, کہ پہلے پروگرام میں آنے سے پہلے ان کی کیا سوچ تھی اور اب سوچ میں کوئی تبدیلی واقعہ ہوئی نہیں ہوئی. جی ہمارے ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فیضان ہے اور آج کا جو پروگرام ہے جس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم مل کر بدلیں گے اپنی تقدیر, تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو ابھی تک بہتر سمجھا ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں شعور کا ہونا بہت زیادہ ہے. جب تک ہمارے میں شعور نہیں ہے تو ہم اپنی تقدیر, اپنے ملک و قوم کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. اور ایک اچھے شعور کے لیے ہمارے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن ہونی بہت ضروری ہے. جی لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن کی اہلیہ سے جب ہم نے بات کی, اس کے بعد آپ کے کیا جذبات ہوئے, آپ کی ہمت میں کیا کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں؟ ہمت ہونی چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. مشکلات آتی رہتی ہیں انسان کی زندگی میں. زندگی کا پورا سرمایہ, شوہر, 2 بچے, جوان بچے گنوا کے بھی اس خاتون کا حوصلہ دیکھیے, انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. تو یوتھ جنہوں نے کچھ نہیں گنوایا پایا انہیں تو حوصلہ ہونا چاہیے. بالکل. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام حسنین حیدر ہے اور یہیں سے بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا. یوتھ کے حوالے سے بات کی اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, بہت مزہ آیا آج کے پروگرام میں. یوتھ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یوتھ مایوسی کو مٹا سکتی ہے اور یہی آگے چل کے ہمارے معاشرے میں تبدیلی لائیں گے. یہاں پر میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جہاں پر ہم لوگ جب بھی پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک تبدیلی آتی ہے جو کہ نیچے سے اوپر جاتی ہے اور ایک تبدیلی وہ ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آتی ہے. کہیں پر خامی ضرور ہے, جہاں پہ سری لنکا کی ایگزامپل تھی, لٹریسی ریٹ 97.9 آلموسٹ 100% ہے. وہیں پر انہوں نے بیگری کی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے آگے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے, بیگری کے حوالے سے انہوں نے ایگزامپل بڑی خوبصورت کوٹ کی. حکومت کی طرف سے وہ بھی انیشیٹوز لیے گئے تھے, لیکن اگر یہاں پر کسی صورت میں بھی حکومت کی طرف سے ایسی اقدامات کی کمی محسوس ہوتی ہے تو پھر بالکل ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. بینگ اے سول سوسائٹی, ہم سب لوگوں کو مل کر ایسے اقدامات کرنے چاہیے, ایسے پروجیکٹس بنانے چاہیے. اگر ہم لوگ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, یہ تو ہم کہاوت سنتے ہیں, اگر ہم لوگ انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں اور انفرادی طور پر اپنے اندر تبدیلی لے آئیں تو یقیناً یہ انفرادی تبدیلی ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. بالکل جی, بہت جی. السلام علیکم, میرا نام محمد عامر ہے. جس طرح آپ یہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے, اس کا ٹاپک ہے کہ ہم مل کر بدلیں گے اپنی تقدیر. تو یہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ اس پروگرام کے سننے سے پہلے میرے کچھ اور ذہنیت تھی, لیکن اب وہ بدل گئی ہے کہ اس عوام نے جیسے بہت ساری پریشانیاں سفر کی ہیں, زلزلے آئے, اس کے علاوہ سیلاب آئے اور بہت سی دہشت گردی دیکھی ہم نے, ملک کے اندر ڈسٹرکشن دیکھی ہم نے. اتنا جہاں تک اس نے کیا ہے, صبر کیا ہے, حوصلہ نہیں آ رہی, وہاں پہ یہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے اور نوجوان نسل کو بھی آگے آنا چاہیے. ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. بالکل بدلیں گے. جی نیکسٹ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد نعیم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو معاشرے میں رہتا ہے, آئی تھنک اگر وہ اپنے نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ میں کنورٹ کرے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو ہمارا جو اسلامی درس ہے وہ جو ہے نا انسانیت کی بھلائی کا درس دیتا ہے. تو ہمارے اسلامی ماحول میں اکثر ایسا ہوتا ہے, جو ہوتے ہیں اسلامی لباس اوڑھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, جنہیں ہم اپنی زبان میں بلیک شپ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا ہم انہیں بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو بے نقاب کیا جائے تو جو ہے معاشرے میں بہت تبدیلی لا سکتی ہے. جی نیکسٹ پلیز.
آپ کا نام تعارف اور السلام علیکم سر, میرا نام شمیلہ فضل ہے اور مجھے آج کے پروگرام میں بہت اچھا لگا, لیکن میں یہ کہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اچھا نہیں ہے, پاکستان نے ہمیں کیا دیا, لیکن میں ان لوگوں سے یہ سوال کروں گی کہ وہ مجھے بتائیں کہ انہیں پاکستان کو کیا دیا. کبھی ایک پل, ایک لمحہ, ایک سال, ایک گھنٹہ, چند لمحات بھی پاکستان کے نام کیے انہیں کبھی. وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان خراب ہے؟ پاکستان خراب نہیں ہے, خراب ہم ہیں جنہوں نے پاکستان کو خراب کیا ہے. اور ساتھ میرا آپ سے ایک یہ سوال بھی ہے کہ بے گناہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دہشت گردی کی نظر کرنے والے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں, اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یوتھ کو کیسے پتہ چلے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ بالکل صحیح. جی السلام علیکم, میرا نام نازیہ ہے. میں اس تبدیلی کے حوالے سے, جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے, اس حوالے سے یہی کہوں گی کہ تبدیلی زندگی کا حصہ ہے, کیونکہ تبدیلی زندگی میں ہی آتی ہے. جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی, لیکن تبدیلی کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, کیونکہ جب تک کوئی بندہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا, اپنے اندر احساس نہیں پیدا کرے گا, ذمہ داری نہیں انسان کے اندر آئے گی, وہ کبھی بھی جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتا. جی بالکل ٹھیک. ایک آخر میں یہاں پر موجود تمام جو خواتین و حضرات ہیں ان سے ایک سوال پوچھوں گا, ایک چھوٹا سا پول کر لیتے ہیں کہ کیا سوال میرا یہ ہے کہ کیا تشدد کے بغیر پاکستانی قوم کے لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا, اپنی تقدیر بدلنا تشدد کے بغیر ممکن ہے؟ آپ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے تشدد کے بغیر پیسفلی؟ جی, ایک ہاتھ کے علاوہ باقی تمام ہاتھ کھڑے ہوئے. تقریباً 90% سے زیادہ جو ہماری تعداد ہے ان کا خیال یہ ہے کہ تشدد کے بغیر یہ تبدیلی لانا, اپنی تقدیر بدلنا ممکن ہے. جنید, کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ جی سامعین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام سنا. اس پروگرام میں موضوع تھا ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. اس حوالے سے ہمارے مہمانان ڈاکٹر امجد انصاری کائس کے نام سے جو ایک ادارہ چلا رہے ہیں, کشمیر انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن انصاری ویلفیئر ٹرسٹ, اور محمد الطاف چودھری ایڈوکیٹ, سابق جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار میرپور. انہوں نے مختلف سوالات کے جواب دیے, مختلف باتیں کی. پروگرام میں مسز لیفٹیننٹ کرنل فخر الحسن بھی شامل ہوئیں, جن کے شوہر اور 2 جوان بچے پریڈ لینڈ کے حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے. ہمارے ساتھ پروگرام میں پروفیسر سید عبد الرحمان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی شامل ہوئے, انہوں نے بھی اپنی ان پٹ دی. سامعین, تبدیلی, چینج, یہ صرف اور صرف پرامن اقدامات اور مثبت سیاست سے ہی ممکن ہے, نہ کہ تشدد اور انتہا پسندی سے. اس پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سول سوسائٹی جس کا ہم حصہ ہیں اس کی سپورٹ کریں, اور اس کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی, امن اور رواداری کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اسی طریقے سے ہم مل کے بدل سکتے ہیں اپنی تقدیر. اور آج کی یوتھ نے یہ پول دے دیا, جو ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں, 90% سے زائد لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. اس حوالے سے یہ کہتا جاؤں کہ تخریب کی راکھ سے ہم تعمیر اگائیں گے, تخریب کی راکھ سے ہم تعمیر اگائیں گے, منزل جو روٹھی ہے وہ منزل پائیں گے, آہیں بھی بھر دیکھیں آنسو بھی بہائے بہت, اب امن کا موسم ہے ہم نغمے گائیں گے, آس کا بادل ہو یا تتلیاں رنگ بھری, مسکان کے جگنو کو بھی مل کے منائیں گے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس حوالے سے آپ اپنی ان پٹ ضرور دیجیے گا, اور ان پٹ دینے کا طریقہ ہے فیس بک پہ ہمارے پیج کو جوائن کیجئے اور اس پیج پہ جا کے کومنٹ کیجئے. آخر میں مل کے سب ایک ہی بات کریں گے, اور وہ ہے ہم مل کے بدلیں گے اپنی تقدیر. اپنا گرد و نواز سب لوگوں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.